السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریکنگ نیوز ہے، سرکاری ملازمین اور پنشنر فیملی پنشنرز کے لیے سرکاری ملازمین کی پینشن کے لیے نیا پلان سامنے آ گیا۔ 20 مئی 2024 یہ کل کی خبر ہے۔ وفاقی ملازمین کے لیے پینشن اصلاحات کا نیا ڈرافٹ تیار۔ نئے ڈرافٹ میں کیا ہے؟ فیملی پینشن ختم ہو رہی ہے کہ نہیں، عمر بڑھ رہی ہے کہ نہیں، اور اس کے علاوہ جو پینشن کے اوپر ٹیکس لگنے کی بات ہے، تو تمام تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور اس کا اطلاق تمام اداروں پر ہوگا، صرف وفاقی ملازمین کے لیے نہیں ہے بھائی، یہ تمام صوبائی ملازمین بھی اس سے متاثر ہوں گے۔ 1 جولائی سے اطلاق ہو جائے گا۔ تمام صوبوں میں بھی پینشن کا بوجھ کم کرنے کے لیے اصلاحات کر رہے ہیں۔ اطلاق تمام اداروں پر ہوگا، یہ میں نہیں کہہ رہا، وفاقی وزیر قانون کہہ رہے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب خود بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی مکمل توجہ پینشن اصلاحات اور اداروں کی نجکاری پر ہے۔ تو کیوں نہ ہو، پہلے صرف IMF کا یہ پریشر تھا، اب ساتھ میں ایشیائی ترقیاتی بینک بھی کہہ رہا ہے کہ پینشن اصلاحات کرو، زور دے رہا ہے۔ یہ آج بھی تمام اخبارات، ایکسپریس نیوز کی بھی یہ خبر تھی۔ اچھا، ان تمام پینشن ریفارمز کے اوپر سرکاری ملازمین کی نمائندہ تنظیموں کو شدید تحفظات ہیں۔ 29 مئی کو بروز بدھ صبح 10 بجے احتجاج کا اعلان کیا ہے رحمان باجوہ صاحب نے، پینشن ریفارمز کے اوپر بھی، اور جو مطالبات ہیں بجٹ سے متعلق، اس سے متعلق بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ایئر وائی نیوز کی یہ خبر ہے جو 1 لاکھ پینشن کے اوپر ٹیکس کی بات ہے۔ پاکستان نے IMF کو اخراجات میں کمی کا پلان پیش کر دیا، 1 لاکھ سے زائد ماہانہ پینشن پر ٹیکس کا مطالبہ۔ یہ بھائی ابھی تک پینشن، یہ جو ٹیکس کی بات ہے، یہ مطالبہ ہی ہے، گورنمنٹ نے ابھی تک اس کو مانا نہیں ہے۔ اس پہ میری ایک ڈیٹیل ویڈیو ہے کہ موجودہ رول کے مطابق اگر آپ کی 10 لاکھ بھی پینشن ہے تو اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہو سکتا۔ اگر انہوں نے ٹیکس لگانا ہے تو رول کو امینڈ کرنا پڑے گا، اور ابھی تک حکومت نے اس کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ یہ مطالبہ فی الحال IMF کا مطالبہ ہے۔ جو تسلیم کر لیا گیا ہے وہ یہ ہے، جنگ نیوز کی خبر ہے، پاکستان اور IMF کے درمیان پالیسی سطح کے مذاکرات، دفاع اور پولیس کے علاوہ نئی بھرتیوں کے لیے رضاکارانہ پینشن اسکیم پر غور۔ یہ جو ہے یہ لاگو ہو جائے گا۔ یہ جو خبر ہے آج کی بول نیوز کی، یہ بھی یہی خبر ہے کہ فوج کے علاوہ اور پولیس کے علاوہ تمام اداروں کی جو نئی بھرتیاں ہوں گی وہ کنٹریبیوٹری سسٹم کے تحت ہوں گی۔ اچھا، یہ 2 طرح کی اصلاحات ہیں نا، ایک ہے جو نئی بھرتیاں ہوں گی اور ایک ہے جو پرانے پینشنرز۔ تو جو یہ پینشن ریفارمز ہے، اس کا اطلاق تو ہوگا، فوج کے اوپر بھی ہوگا، پولیس کے اوپر بھی ہوگا، لیکن جو نئی بھرتیاں ہوں گی ان میں پولیس کو اور فوج، آرمی، نیوی، ایئر فورس کو استثناء حاصل ہے۔ اس کی ڈیٹیل بھی اگر آپ دیکھیں اس خبر کی تو اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، یہ آج کے اخبار کی ہے کہ آئندہ مالی سال سے دفاع اور پولیس کے علاوہ تمام نئی بھرتیوں کے لیے شراکت دار پینشن اسکیم شروع کرنے کا پلان زیر غور ہے۔ IMF نے پاکستان کو پینشن سسٹم کا جائزہ لینے کی ہدایت کر دی ہے۔ اس میں میری آلریڈی ویڈیو موجود ہے کہ کنٹریبیوٹری سسٹم ہے کیا۔ اب اس میں یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ جو نئی بھرتیوں جو ہوں گی صرف فوج اور پولیس کی پرانے رول کے مطابق ہوں گی، باقی جتنی بھی نئی بھرتیاں ہوں گی وہ کنٹریبیوٹری سسٹم کے تحت ہوں گی۔ KPK اور پنجاب میں آلریڈی یہ طریقہ رائج ہو چکا ہے، لیکن پینشن ریفارمز جو ہیں، یہ جو اس وقت ڈرافٹ ہے ہمارے پاس، اس میں بھی کلیئر ہے، کچھ پوائنٹ ایسے ہیں جس کا اطلاق فوج پر بھی ہوگا اور پرانے پینشنرز پر بھی ہوگا۔ میں ایک کنٹینٹ کو آلریڈی ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں کہ کیلکولیشن کا جو فارمولہ تبدیل ہو رہا ہے اس کا اطلاق فوج پر نہیں ہوگا۔ ارلی ریٹائرمنٹ پینلٹیز والا بھی اطلاق فوج پر نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی جو ریٹائرمنٹ کا پالیسی علیحدہ ہے۔ فیوچر انکریز ان پینشن، اس کا اطلاق ہوگا، یہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ فیملی پینشن جو ہے، یہ جو ڈرافٹ ہے اس کے اندر بھی ہے، اور جو نیا ڈرافٹ ہے اس میں بھی، کہ فیملی پینشن کا 10 سال بعد ختم ہو جائے گی، لیکن میں کانفیڈنٹ ہوں کہ اس کا اطلاق پرانے پینشنرز پر نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھ لیجیے گا، ہاں جو نئے بھرتی ہونے والے ہیں اس کے اوپر ہوگا۔ اچھا، یہ جو نئی خبر ہے یہ صرف اخبار کی خبر ہے، اس طرح کی کوئی سمری ابھی تک سامنے نہیں آئی، کوئی ڈرافٹ سامنے نہیں آیا۔ اخبار نے وہی باتیں لکھی ہیں جو پرانے ڈرافٹ کے اندر ہیں، اور اس کے اوپر شدید تحفظات ہیں سرکاری ملازمین کی نمائندہ تنظیموں کو۔ ایک جو تشویشناک خبر ہے یہ کہ 1 سال سے خالی گریڈ 1 سے 16 کی تمام پوسٹیں ختم کی جا رہی ہیں۔ یہ دنیا نیوز کی بھی خبر ہے، اور یہ بھی شدید تحفظات ہیں اس کے اوپر کہ اس سے ایک تو جو لوگ ریگولر ہونے کے انتظار میں ہیں، کنٹریکٹ اور ڈیلی ویجز ملازمین، ان کا نقصان، اور باقی بے روزگاری بڑھے گی۔ نئی بھرتیاں جب اسامیاں نہیں ہوں گی تو بھرتیاں کہاں ہوں گی۔ اچھا، جو عمر کے لحاظ سے خبر ہے کہ جی
یہ پینشن بوجھ ہے. وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی 65 سال عمر ہو رہی ہے, اور یہ جو ڈرافٹ ہے اس کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے رائے دی تھی وہ 62 سال کی ہے. تو ابھی تک یہ بھی فیصلہ نہیں ہوا کہ عمر 62 سال ہو رہی ہے, 63 سال ہو رہی ہے یا 65 سال ہو رہی ہے. اس سے متعلق جو بھی اپڈیٹ آئے گی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو ضرور آگاہ کریں گے. رحمان باجوہ صاحب نے جو شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ 29 تاریخ کو احتجاج ہوگا. مطالبات کیا ہیں؟ اگر کوئی مطالبہ آپ کا ہے آپ کمنٹس میں بتائیں. اگر آپ ہمارا چینل جوائن کر لیں تو آپ کی ہم آواز وہاں تک بھی پہنچا دیں گے. کمنٹس میں کریں گے تب بھی ہم پہنچا دیں گے. یہ ہمارا گروپ ہے, معمولی سی فیس کے باضابطہ حیات ممبر بن سکتے ہیں. تو یہ کیا خبر ہے جی؟ جو مطالبات ہیں کون کون سے ہیں؟ وفاق کے 14 لاکھ ملازمین میں سے 11 لاکھ ملازمین کو 100% سے 150% زیادہ تنخواہیں دی جا رہی ہیں. اسی طرز پر باقی 3 لاکھ محروم ملازمین کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کیا جائے. بڑا سادہ سا مطالبہ ہے کہ 14 لاکھ وفاقی ملازمین ہیں, 11 لاکھ کو آلریڈی 100 سے 150% زیادہ تنخواہ مل رہی ہے. مسئلہ صرف 3.5 لاکھ محروم ملازمین کا ہے جن کو DRA مل رہا ہے. اچھا, اس میں بھی سب سے محروم اب رہ گئے ہیں جو ڈیفنس پیڈ سویلین ہیں جن کی اپ گریڈیشن بھی نہیں ہوئی. تو ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کو بھی شامل کیا جائے اس کے اندر. تمام ملازمین کی ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس میں 200% اضافہ کیا جائے. یہ پے اینڈ پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشن ہے, بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے. موجودہ مہنگائی کے مد نظر رکھتے ہوئے تمام وفاقی ملازمین کی تنخواہوں میں 100% اضافہ کیا جائے. دیکھیں جو اس وقت خبریں چل رہی ہیں بھائی وہ 10 سے 15% کی ہیں, اتھینٹک نیوزیں جو چل رہی ہیں, اور اس میں بھی جو شدید تحفظات ہیں وہ 10% پینشن اور 15% تنخواہوں میں اضافے کی بات ہو رہی ہے, جبکہ مطالبہ ہے کہ پینشن تنخواہوں کے برابر بڑھنی چاہیے. ہوش ربا مہنگائی کے مد نظر رکھتے ہوئے پینشن میں 100% اضافہ کیا جائے. بالکل جائز مطالبہ ہے. جو خدا بیچارے پرانے پینشنرز ہیں جی ان کی پینشن سب سے کم ہے. EOBI پینشن بڑھنی چاہیے, کم از کم اجرت جو ہے وہ 100% اس میں اضافہ ہونا چاہیے. یہ دیکھیں اس میں یہ مطالبہ ہے بھی صحیح. گریڈ 1 سے 16 کی جو اپ گریڈیشن ہوئی تھی اس میں بالکل اناملی رہ گئی تھی اور ان کو اگلے گریڈ کی مراعات نہیں ملی تھیں, وہ بھی مطالبہ ہے. اور اس میں جو بیچارے ڈیفنس پیڈ سویلین ہیں ان کی تو اپ گریڈیشن ہوئی ہی نہیں تھی. فیڈرل ملازمین کی گریڈ 1 سے 16 کی اپ گریڈیشن جو صوبائی طرز پہ ہونی چاہیے. مزدور کی کم از کم اجرت 50,000 کی جائے. اور یہاں پہ ہم ایک مطالبہ کرتے ہیں کہ جی مزدور کی اجرت کے برابر کم از کم پینشن ہونی چاہیے. جو پرانے پینشنرز ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. کانٹریکٹ ڈیلی ویجز ملازمین کو مستقل کیا جائے. لیو انکیشمنٹ کا پنجاب کا مسئلہ بالکل جوں کا توں ہے. امید ہے کہ 28 تاریخ کو, کیونکہ عدالت میں سے خوشخبری ملی ہوئی ہے, نجکاری پر بھی شدید تحفظات ہیں سرکاری ملازمین کو, جو نجکاری کا فیصلہ کیا گیا ہے. یہاں پہ ہم ایک مطالبہ رکھیں گے جو پنجاب کے بیچارے پینشنرز ہیں جن کو جو 1 جولائی 2023 کے بعد ریٹائر ہوئے ہیں ان کو 17.5% بھی نہیں ملا, وہ بھی اس مطالبے میں شامل ہونا چاہیے. اگر آپ کا کوئی مطالبہ ہے کمنٹس میں بتائیں, انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی آواز بنیں گے. چینل پہ نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں. اللہ حافظ.